السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. وی آر اپروچنگ دا اینڈ آف اوور کورس ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس. ہم نے بہت سے ٹاپکس پڑھے ہیں اینڈ دس ٹاپک وی آر اسٹڈنگ ناؤ از دا لاسٹ ٹاپک آف اوور کورس. اس وقت ہم گراف تھیوری کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور گرافس میں ہمارا آج 5واں لیکچر ہوگا اور ہمارے جو باقی 2 ریمیننگ لیکچرز ہیں دے ول بی آن ٹریز. تو گرافس پہ ہمارا آج 5واں لیکچر ہے. تو پچھلے 4 لیکچرز میں سے ہم نے پہلے لیکچر میں گرافس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کی بیسک ٹرمینالوجی بتائی تھی. پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف گرافس کو ڈسکس کیا جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ گراف، بائی پارٹائٹ گراف اور اس طرح کئی ہمارے پاس گرافس آگے تھے. دیز ٹائپس بیسیکلی ڈیپینڈنٹ اپون دا نمبر آف ورڈسز اینڈ دا نمبر آف ایجز دے ہیڈ. اور پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم نے پاتھس اینڈ سرکٹس کی بات کی تھی. ہم نے آئلر سرکٹ اور ہیملٹونین سرکٹ ڈیفائن کیے تھے اور ان کی بڑی یوزفل اپلیکیشنز آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا کہ گراف کو نہ صرف یہ کہ ہم جیومیٹرک گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اسے کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو یوز اے میٹرک ریپرزینٹیشن فار دا گراف. تو میٹرک ریپرزینٹیشن کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. پہلا ایڈوانٹیج جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ گراف کو اگر آپ کمپیوٹر پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو میٹرک ریپرزینٹیشن از دا موسٹ سوٹیبل ریپرزینٹیشن. اور پھر ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب ہم گراف کو میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسی پراپرٹیز ہمارے پاس ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں وچ آر ناٹ سو ایویڈنٹ وین دے آر ڈرون آن اے پیپر ان گرافیکل فارم. اس کی ڈرائنگ جب بنائی جاتی ہے تو وہ پراپرٹیز اتنی ایویڈنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ میٹرکس ریپرزینٹیشن کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں تو دیز پراپرٹیز آر مور ایویڈنٹ. چوتھے لیکچر میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ بعض اوقات جو گراف ہمیں ڈرائنگ کے لحاظ سے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں دے آر ناٹ ریئلی ڈفرینٹ. ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ایک ہی گراف کو مختلف طریقوں سے ڈرا کیا جا سکتا ہے اور ہم کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو 2 ڈفرینٹ ڈرائنگ نظر آ رہی ہیں دے ریپرزینٹ دا سیم گراف اور ناٹ. تو اس کے لیے ہمیں آئسومورفزم کا کنسپٹ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑا. تو اگر ایک ہی گراف کی ڈفرینٹ ڈرائنگز ہوں تو ان گرافس کو ہم آئسومورفک کہتے ہیں. اس کی فارمل ڈیفینیشن تو ہمارے پاس علیحدہ تھی لیکن بیسیکلی کنسپٹ یہی تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک ہی گراف ہے اور اس کی ہم 2 ڈفرینٹ ڈرائنگز بنا لے رہے ہیں تو ان گرافس کو ہم آئسومورفک گرافس کہیں گے. اچھا، تو آج بھی ہم نے جو ہمارا جو لیکچر ہوگا آج کا، اس میں بھی ہم نے 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف گرافس کو ڈسکس کرنا ہوگا. دے ول بی پلینر گرافس اینڈ گراف کلرنگ. یہ 2 ٹاپکس ہمارے آج کے لیکچر میں ہوں گے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی ٹائپس آف گرافس کو کنسیڈر کیا تھا اپنے پہلے لیکچر میں، لیکن اس وقت جو ٹائپس ہم نے کنسیڈر کی تھی دے ڈیپینڈڈ ڈائریکٹلی اپون دا نمبر آف ورسز اینڈ نمبر آف ایجز آن دا گراف. اب یہ جو ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں یا 2 پراپرٹیز کہہ لیں گرافس کی ہیں، دے ڈونٹ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ اپون دا نمبر آف گرافس اینڈ نمبر آف vertices and number of edges, rather they depend upon how they can be drawn. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ کس طریقے سے ہم ان کو ڈرا کر سکتے ہیں. تو ہم نے آج کے لیکچر میں 2 چیزیں اسٹڈی کرنی ہے، 2 ٹائپس اسٹڈی کرنی ہے، بلکہ 2 پراپرٹی اسٹڈی کرنی ہے گراف کی. ایک ہماری ہے کہ پلینر گراف ہوگا کہ ویدر گراف کین بی ڈرون ان اے پلین اور ناٹ، اور دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ گراف کو کس طریقے سے ہم کلر کر سکتے ہیں. یہ ہم 1 بائی 1 دونوں پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے. تو پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلینر گراف کو. اچھا، اس وقت آپ اسکرین پہ ایک گراف کی 2 ڈرائنگز دیکھ رہے ہیں. یہ بیسیکلی K4 ہے، کمپلیٹ گراف آن 4 ورٹسز. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو ڈرائنگ نظر آ رہی ہے اس میں جو اسکوئر کے اندر کے 2 ایجز ہیں دے آر کراسنگ ایچ ادر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گراف کو اس طریقے سے ڈرا کیا جائے سو دیٹ نو 2 ایجز کراس ایچ ادر. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائگنل جو ہے، ایک ایج جو کہ ڈائگنل بنا رہا ہے،
اس کو ہم اسکوئر کے باہر لے جاتے ہیں, باہر سے ہم ڈرا کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو شیپ آئے گی گراف کی, جو ہمارے پاس نئی ڈرائنگ آئے گی, یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے اس کو ڈرا کیا ہوا ہے. اور اس میں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دو ایجز ایک دوسرے کو کراس نہیں کر رہے. یہ ہمیشہ ہم پاسبل نہیں ہوگا. اس پرٹیکولر گراف میں, اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہمارے پاس ایک ایسا گراف تھا which had only two edges crossing each other, اور ہم نے ایک کو باہر نکال دیا اسکوئر کے, and we got a drawing which doesn't have any two edges crossing each other. بعض اوقات یہ ہوگا کہ گراف میں بہت ساری کراسنگز ہوں گی, تو ایک کو باہر نکال دیں یا دو کو باہر نکالنے سے, موو کرنے سے یا ری ڈرا کرنے سے کراسنگ کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب یہ نوٹ کریں گے کہ ان سم کیسز اٹس پاسبل فار اس ٹو ڈرا اے گراف so that no two edges cross each other, and in other cases it will not be possible. ہمارے پاس ایسے گراف بھی آئیں گے کہ ہم جتنی بھی ایفرٹ کر لیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو اس طریقے سے ڈرا کیا جائے کسی پلین کے اوپر so that no two edges cross each other. اچھا, اگر کسی گراف کو ہم اس طریقے سے ڈرا کر سکیں so that no two edges cross each other, کسی گراف کو پلین کے اوپر ڈرا کر سکیں so that no two edges cross each other, تو اس گراف کو ہم کہتے ہیں پلینر گراف. اور جو ڈرائنگ ہم نے ایسی بنائی ہوگی جس میں کہ دو ایجز کراس نہیں کر رہے ہوں گے, وہ اس کی پلین ڈرائنگ کہلائے گی. لیٹس سی دی فارمل ڈیفینیشن آف دس ٹرم. A graph is called planar if it can be drawn in the plane without any edge crossing. Such a drawing is called a plane drawing of the graph. اچھا, ڈیفینیشن کے بعد اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ایک تو وہی ہے جو پہلے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ K4 کو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ K4 کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں سو دیٹ نو ٹو ایجز کراس ایچ ادر. تو K4 کی ہمارے پاس دو ایسی پاسبل ڈرائنگز ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ K4 کو ہم نے لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے ود کراسنگ. یہ اس کی پلین ڈرائنگ نہیں ہے لیفٹ کے اوپر جو ڈرائنگ ہے, لیکن سینٹر میں ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے وچ از اے پلین ڈرائنگ آف دا سیم گراف. اور پھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی گراف کی ایک اور ڈرائنگ ہے which is more you can say بہتر ڈرائنگ ہے ریلیٹیولی. اور یہ تینوں ڈرائنگز جو ہیں یہ K4 کی ہیں. ان میں سے دو ڈرائنگز جو ہیں دے آر پلین ڈرائنگز اینڈ ون ڈرائنگ از ناٹ اے پلین ڈرائنگ. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں ایک سے زیادہ کراسنگز ہمارے پاس آ رہی ہوں گی, بٹ ایون دین ول بی ایبل ٹو ڈرا دس گراف آن اے پلین وداؤٹ اینی کراسنگز. تو اگلی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اس گراف میں ہمارے پاس there are 8 vertices and there are how many 12 edges in this graph. اس گراف کو ایک خاص نام بھی دیا جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 3 کیوب, اور اس کو نارملی ڈینوٹ کیا جاتا ہے Q3 کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایج کراسنگ. آپ سمپلی آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ WX کو تھوڑا سا اوپر ڈرا کر دیں, یعنی W کو بھی اوپر لے جائیں اور X کو بھی اوپر لے جائیں, اور پھر X اور Y کو رائٹ کی طرف موو کر دیں. دونوں کو X اور Y ایج کو رائٹ کی طرف موو کر دیں. تو آپ کے پاس جو ڈرائنگ آئے گی وہ اس اسکرین کے باٹم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے. اب اس میں نوٹ کریں کہ ہم نے XW کو اوپر کی طرف موو کر دیا ہے, اس ایج XW کو, اور XY کو ہم نے ٹورڈز رائٹ موو کر دیا ہے. اور یہ اسی گراف کی ایک ڈرائنگ ہے. پہلے گراف میں کافی سارے ہمارے پاس کراسنگز آ رہی تھیں, لیکن یہ ہمارے پاس جو دوسری ڈرائنگ آئی ہے اٹس اے پلین ڈرائنگ, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی کراسنگز. اچھا, اگلی ایگزامپل جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک ڈرائنگ دی گئی ہوگی آف اے گراف جس میں بہت ساری کراسنگز آ رہی ہوں گی, اور اتنی امیڈیٹلی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ڈیسائڈ کر سکیں کہ ویدر a plain drawing for this graph exist or not. لیکن ہم نوٹ کریں گے کہ یہ گراف جو ہے, اگلی ایگزامپل کا جو گراف ہے ہمارے پاس, دیٹ از اگین اے پلینر گراف, اور ہم اس کی پلین ڈرائنگ بنا سکیں گے. تو لیٹس سی دس گراف. Determine whether the graph below is planar. If so, draw it so that no edges cross. اچھا, اب اس گراف کو ڈرا کرنے سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ دس گراف ہیز how many? It has 6 vertices and 3 plus 3 plus 2, 8 edges. So this graph has 6 vertices and 8 edges. اچھا, اب اگلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں ایک سرکٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس. ایک سرکٹ ہے AF, FC, CE, EB,
بی ڈی اینڈ ڈی اے. تو سب سے پہلے اس کو ہم جب ری ڈرا کریں گے تو پہلے اس سرکل کو ہم ڈرا کر لیں گے. اب یہ سرکل جو ہمارے پاس آیا اٹ ہیز 6 آؤٹ آف دا 8 ایجز. ہمارے جو ایکچوئل گراف میں 8 ایجز ہیں ان میں سے 6 ایجز جو ہیں وہ اس سرکٹ کو بلونگ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اس سرکٹ کو ڈرا کر لیا. اب جو 2 ایجز باقی رہ گئے ہیں جو کہ سرکٹ میں شامل نہیں ہیں دے آر اے ای اینڈ ڈی سی. اب ان دونوں ایجز کو بھی اب ڈرا کر لیتے ہیں. اے کو ای کے ساتھ ملا لیں اور ڈی کو سی کے ساتھ ملا لیں. تو اب ہمارے پاس یہ اس کی ڈرائنگ آ گئی ہے. اب اس ڈرائنگ میں اٹ ڈزنٹ ہیو ایز مینی کراسنگس ایز اوریجنل گراف ہیڈ, لیکن اس میں بھی بہرحال ایک کراسنگ موجود ہے, لیکن اس کراسنگ کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اف وی ڈرا دا ایج اے ای آؤٹ سائڈ دا ہیکساگون. تو اگلی ڈرائنگ میں ہم نے اے ای کو آؤٹ سائڈ دا ہیکساگون ڈرا کیا ہے اور ہمارے پاس اس کی پلین ڈرائنگ آ گئی ہے. سو دا گیون گراف از اے پلینر گراف. اچھا, اب اگلا ہمارا جو ہے اس کے بعد ہم ایک تھیورم کریں گے جس میں کہ ہم ثابت کریں گے کہ K33 از ناٹ اے پلینر گراف. K33 آپ کو یاد ہوگا کہ یہ K33 از بائی پارٹائٹ گراف. اٹ ہیز 6 ورڈسز اور ان 6 ورڈسز کو آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں ان سب سیٹس آف 3 ورڈسز. تو آپ کے پاس اس سیٹ آف ورڈسز کو آپ پارٹیشن کر سکیں گے سو دیٹ ورڈسز ان دا سیم سیٹ آر ناٹ ایڈجیسنٹ ٹو ایچ ادر. اس طریقے سے ہم اس کو پارٹیشن کر سکتے ہیں. تو کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف اسے ہم کہتے تھے K33, اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اگلے ریزلٹ میں کہ دس گراف از ناٹ اے پلینر گراف. اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم بعد میں نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی نان پلینر گراف ہوتے ہیں دے ایدر کنٹین دس گراف اور اندر گراف, جس کو ہم اگلی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا. All non-planar graphs either contain one way or the other this graph we are going to consider now or K5, جس کو میں بعد میں ہم نوٹ کریں گے کہ K5 is also a non-planar graph. تو پہلے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ K33 is a non-planar graph. تو ہمارا اگلا ریزلٹ یہ ہے K33 is non-planar. تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم K33 کی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس K33 کی ڈرائنگ آ گئی ہے. ہمارے پاس جو 2 سب سیٹس جن میں ہم نے 6 ورڈسز کو پارٹیشن کیا ہوا ہے, پہلے سب سیٹ میں ہمارے پاس ورڈسز ہیں اے بی سی. ان میں سے اے بی سی میں سے کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ایڈجیسنٹ نہیں ہے. اور دوسرے سب سیٹ میں ہم نے ورڈسز لیے ہیں ایکس وائی اینڈ زی, اور اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ ایکس وائی اور زی دے آر ناٹ ایڈجیسنٹ ٹو ایچ ادر. لیکن اے کے سارے ورڈس, اے دوسرے سیٹ کے سارے ورڈز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے, اے ایکس کے ساتھ بھی ایڈجیسنٹ ہے, وائی کے ساتھ بھی اور زیڈ کے ساتھ بھی. اسی طرح بی جو ہے وہ دوسرے سیٹ کے سارے ورڈز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے, اور سی بھی اسی طریقے سے دوسرے سیٹ کے سارے ورڈز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے. اچھا, اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس گراف از نان پلینر. تو پہلے اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کریں کہ دس گراف کنٹینز ا سرکٹ. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہیکساگون آ جائے گی. ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہیکساگون ڈرا کر سکتے ہیں. اے زی سی وائی بی ایکس اینڈ اے. تو اس گراف میں جو ہمارے پاس 9 ایجز تھے ان 9 میں سے 6 ایجز جو ہیں وہ اس سرکٹ میں آ جاتے ہیں, اس ہیکساگون میں آ جاتے ہیں, اور باقی صرف ہمارے پاس 3 ایجز رہ جاتے ہیں which are yet to be drawn. اور یہ ایجز ہیں اے وائی بی زی اینڈ سی ایکس, اور ان تینوں ایجز کو بھی ڈرا کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس جو نئی ڈرائنگ آئی ہے اٹ اسٹل ہیز سم کراسنگس بٹ دا کراسنگز آر فار فیور دین دا اوریجنل گراف. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا اس کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کراسنگز اور ناٹ. تو اب ہمارے پاس کسی بھی ایج کو ڈرا کرنے کے لیے 2 پاسبلٹیز ہوں گی. ایدر وی ول ڈرا اٹ ان سائڈ دا ہیکساگون اور وی ول ڈرا اٹ آؤٹ سائڈ دا ہیکساگون. تو پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس سی کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم ان سائڈ دا ہیکساگون ڈرا کریں گے. اس کو ادروائز بھی سپوز کیا جا سکتا ہے, دیٹ ول بیکم اے سملر کیس. تو پہلے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کیس ان وچ ایکس سی از ڈران ان سائڈ دا ہیکساگون. اچھا, اب اے وائی کے بارے میں آپ نوٹ کریں کہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو بی ڈران آؤٹ سائڈ دا ہیکساگون.
ادروائز اٹ ول کراس ایکس سی. تو ہم کراسز کو کم کرنا چاہتے ہیں, کراسنگس کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ڈیفینیٹلی اے وائی کو آؤٹ سائڈ دا ہیکساگون ڈرا کرنا پڑے گا. تو ہم اے وائی کو بھی ہیکساگون سے باہر لے جاتے ہیں. اب ہمارے پاس بی زی جو ہے وہ ہیکساگون کے اندر رہ گیا ہے, اور اگر اس کو ہم اندر ڈرا کرتے ہیں تو اٹ کراسز ایکس سی, اور اگر اس کو ہم باہر ڈرا کرتے ہیں دین اٹ کراسز اے وائی. یعنی دونوں صورتوں میں یہ کسی نہ کسی ایج کو کراس کرے گا. تو اب آپ کلیئرلی اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس گراف کو ہم کبھی بھی اس طریقے سے ڈرا نہیں کر سکتے سو دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی کراسنگس. تو وی ہیو ڈیمانسٹریٹڈ, وی ہیو پرووڈ دیٹ K33 از ناٹ اے پلینر گراف. اچھا, تو یہ جو ریزلٹ ہے ہمارے پاس, ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ K33 از ناٹ اے پلینر گراف, اٹ از امپورٹنٹ. اور اگلا ریزلٹ ہم ثابت کریں گے کہ K5 از ناٹ اے پلینر گراف ایدر. تو دیز ٹو ریزلٹس ٹوگیدر بیکم ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ بلڈنگ بلاک بن جاتے ہیں فار آل نان پلینر گرافس کے لیے. تو کوئی بھی نان پلینر گراف لیں گے, اٹ ول ایدر کنٹین K33, بعض اوقات وہ ڈائریکٹلی اس کو کنٹین نہیں کر رہا ہوتا, ان سم ڈفرنٹ شیپس کنٹین کر رہا ہوتا ہے, یا پھر K5 کو کنٹین کر رہا ہوتا ہے, ایدر ڈائریکٹلی اور ان سم فارم آف K5. اگلا جو ہم نے ریزلٹ کرنا ہے اس میں ہم ثابت کریں گے کہ K5 از ناٹ اے پلینر گراف. K5 جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ K5 ہے کمپلیٹ گراف آن 5 ورڈسز. اور کمپلیٹ گراف کی ڈیفینیشن بھی میں ریکال کروا دوں آپ کو کہ کمپلیٹ گراف میں if we are considering complete graph of n vertices, تو اس میں نمبر آف ایجز جو ہوں گے they will be n into n minus 1 over 2. کمپلیٹ گراف بیسکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں a graph is complete if every pair of vertices is adjacent. تو اگر ہم Kn لے رہے ہیں تو Kn will have n vertices so that every pair of vertices is adjacent. اور Kn کے نمبر آف ایجز ہوتے ہیں n into n minus 1 over 2. اچھا, یہ بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کمپلیٹ گراف از اے ریگولر گراف. وہ اس لیے کہ اس کے ہر ورٹیکس کی ڈگری جو ہے یہ n minus 1 کے برابر ہوگی. Kn گراف کی کمپلیٹ گراف Kn کے ہر ورٹیکس کی ڈگری n minus 1 کے برابر ہوتی ہے. تو ایسے گرافس جن میں ہر ورڈس کی ڈگری ایک ہی آ رہی ہو اس کو ہم ریگولر گراف کہتے ہیں. سو Kn از اے ریگولر گراف ود ایچ ورڈس آف ڈگری n minus 1. اچھا, اسی طریقے سے K5 میں نمبر آف ایجز کی ہوں گے 5 into 5 minus 1 over 2, that is 10. ہمارے پاس 10 ورڈس اس کے ایجز آ جائیں گے K5 کے. K5 will have 5 vertices and 10 edges, and every vertex of this graph will be of degree 4. یہ ہمارے پاس. تو let's see how we can prove that K5 is non-planar. تو اس کا جو ہمارا طریقہ ہوگا پروو کرنے کا, یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نے K33 کو ثابت کیا ہے کہ K33 is not a planar graph. اچھا, یہ جو ہم نے میتھڈ یوز کیا ہے یہ ہم جیومیٹریکلی اس کو پروو کر رہے ہیں. ہم ڈرائنگ کی مدد سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ K33 کو یا K5 کو ہم اس کی پلین ڈرائنگ پاسبل نہیں ہے. اس کا دوسرا میتھڈ بھی ہے ایک جس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا یہاں پہ, دیٹس اے بٹ مور کمپلیکیٹڈ. اس میں ڈرائنگ کو یوز نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی لاجیکل آرگومنٹس دی جاتی ہیں. ڈائریکٹلی ڈرائنگ کو یوز کیے بغیر ہم لاجیکل آرگومنٹس کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ K33 از ناٹ اے پلینر گراف یا K5 از ناٹ اے پلینر گراف. That's a bit more complicated, اس کو logically ثابت کرنا without actually using the drawings of the graphs. اچھا, اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ K5 is not a planar graph. تو سب سے پہلے تو اس کی ہم ڈرائنگ بناتے ہیں. تو you can see the drawing. K5 clearly contains a circuit. تو پہلے تو سرکٹ کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں. V W X Y Z, یہ اس کا ایک سرکٹ بن جائے گا. And it have 5 more edges. یہ ایجز جو ہیں یہ میں نے ڈاٹڈ اس لیے شو کیے ہیں کہ ابھی ہم نے ان کو ڈرا نہیں کیا ان اے وے, بٹ دے آر دیئر. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ اس کو پینٹاگون کے اس میں سے کس ایج کو ہم پینٹاگون کے اندر ڈرا کریں اور کس ایج کو ہم پینٹاگون کے باہر ڈرا کریں. تو لیٹس کنسیڈر فرسٹ آف آل WZ. ہم اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ ایدر وی ول ڈرا ان سائڈ دا پینٹاگون اور آؤٹ سائڈ دا پینٹاگون. ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں فار ایچ آف دیز 5 ایجز. تو WZ کے لیے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ لیٹس ڈرا اٹ ان سائڈ دا پینٹاگون. یہ ہمارا ایک کیس بن گیا. دوسرا کیس ہوگا ہمارے پاس کہ وٹ ول ہیپن اف وی ڈرا دا ایج WZ آؤٹ سائڈ دا پینٹاگون, اور اس کی بھی بالکل اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ آ جائے گی ہمارے پاس. پروف دونوں کیسز کا ایک جیسا ہی ہے, تو ان میں سے صرف ایک کیس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں جس میں کہ ہم WZ کو ان سائڈ دا پینٹاگون ہم ڈرا کرتے ہیں. اچھا, اگر ہم WZ کو ان سائڈ دا پینٹاگون ڈرا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ VX اینڈ VY ول ڈیفینیٹلی بی ڈرون آؤٹ سائڈ دا پینٹاگون, ادروائز دے ول کراس WZ. تو VX اور VY دونوں کو ہمیں پینٹاگون سے باہر ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہم باہر ڈرا کر دیتے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس دو ایجز باقی رہ گئے ہیں. دے آر WY اینڈ XZ. یہ ابھی تک پینٹاگون کے اندر ہیں اینڈ دے آر کراسنگ ایچ ادر. کیا اس کراسنگ کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے ایک ایج کو ہم پینٹاگون کے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کریں, is it possible without a crossing or not? Let's consider WY. اگر WY کو ہم پینٹاگون سے باہر ڈرا کریں گے تو then it will cross VX. اگر اس کو پینٹاگون سے باہر ڈرا کیا جائے تو یہ VX کو کراس کر لے گا. So this is not a solution. اگر XZ کو ہم پینٹاگون سے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کریں then it will cross VY. Again it's not a solution. تو دونوں میں سے کسی بھی ایج کو اگر ہم پینٹاگون سے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹ ول کراس ون آف دا ایجز وی ہیو آلریڈی ڈران. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس کراسنگ آف WY اینڈ XZ از اناوائڈیبل اینڈ سو K5 از ناٹ اے پلینر گراف. ہم اس کو کبھی بھی ڈرا نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی ایجز کراسنگ. اچھا, تو ہم نے دو رزلٹ ثابت کر دیے, جن میں سے پہلے رزلٹ میں ہم نے بتایا کہ K33 از ناٹ اے پلینر گراف, اور دوسرے رزلٹ میں ہم نے بتایا کہ K5 از ناٹ اے پلینر گراف. اب یہ دونوں رزلٹ جو ہیں دے پلے این امپورٹنٹ رول, کیونکہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آل نان پلینر گرافس کنٹینز ون آف دیز ٹو گرافس ان سم شیپ. کسی نہ کسی شکل میں وہ ان دونوں میں سے کسی ایک گراف کو لازمی طور پہ کنٹین کرتے ہیں. اچھا, اب ہم نے اگلا ٹاپک شروع کرنا ہے. میں نے اس ٹاپک میں ہمارا جو پلینر گراف ہے آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز اور ایکسرسائزز نہیں دی. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ آج ہم نے 2 ٹاپک کور کرنے ہیں آج کے لیکچر میں. تو آپ اپنے طور پہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائزز کریں, اور بیسیکلی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. کویشچن آپ کے پاس اس طرح کا آئے گا کہ گیون اے گراف یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر اٹس اے پلینر گراف اور ناٹ اے پلینر گراف. تو اس کا اپروچ آپ کے پاس سولوشن کی یہ ہوگی, جیسے ہم نے 1-2 ایگزامپلس کرتے ہوئے یہی اپروچ یوز کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی سرکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لارجسٹ سرکٹ پاسبلی لارجسٹ سرکٹ جو کہ اس گراف میں موجود ہے. اس سرکٹ کو ڈرا کر لیں پہلے, اور پھر اس کے بعد باقی کے ایجز ڈرا کر لیں. اگر گراف میں سرکٹ موجود نہیں ہے تو پھر لانگسٹ پاتھ کو ڈرا کر لیں. اب لانگسٹ پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور سرکٹ یا پاتھ کو کلیئرلی ڈرا کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی کراسنگس. تو جب آپ لارجسٹ سرکٹ یا لانگسٹ پاتھ ان دا گراف اگر ڈرا کر لیں تو پھر اس کے بعد باقی کے ایجز کو ڈرا کرنا شروع کر دیں. تو اف اے گراف از پلینر تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جو پلین ڈرائنگ ہوگی یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ پلین ڈرائنگ. اوکے, اچھا, اب ہم اپنا اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس میں کہ ہم نے گراف کلرنگ کو کنسیڈر کرنا ہے. تو اس کی اپنی ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے اس پرابلم کی, سچویشن کی, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب ہم میپ کو ڈرا کرتے ہیں, جیوگرافیکل میپ کو ہم ڈرا کرتے ہیں, کنٹریز کے میپ کو, تو پھر کنٹریز کو کلر کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں دے شوڈ ہیو ڈفرنٹ کلرز. لیٹس سے اگر آپ پاکستان کو گرین کلر کرتے ہیں تو انڈیا کو پاسبلی آپ یلو کلر کریں گے,
اور اگر پاکستان کو گرین کیا ہے تو ایران کو مے بی یو کین گیو سم ادر کلر لائک پنک آپ دے دیتے ہیں ایران کو. اچھا اب افغانستان جو ہے یہ پاکستان اور ایران دونوں کا نیبرنگ کنٹری ہے, تو ہم گرین یا پنک میں سے کوئی کلر اب نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کو دیں, لیٹس کلر اٹ براؤن. تو ہماری بہت سے ملک ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی دو نیبرنگ کنٹریز ہوں ان کے ہمارے پاس ڈفرنٹ کلرز آئیں. اچھا اب یہ کیا ممکن ہے, ہمیں کتنے کلرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہاؤ مینی کلرز آر نیڈیڈ ٹو کلر دا میپ ان دس پرٹیکولر فیشن سو دیٹ نو ٹو نیبرنگ کنٹریز ہیو دا سیم کلر. تو اس پرابلم کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اچھا سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو ہم نے پلین ڈرائنگ کی بات کی تھی کسی گراف کی, جب ہم پلین ڈرائنگ بناتے ہیں کسی گراف کی تو وہ ہمارے پلین کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے انٹو ڈفرنٹ ریجنس. وہ ڈرائنگ جو ہے وہ ہمارے پلین کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے انٹو ڈفرنٹ ریجنس. ہم ان ریجنس کو فیسز کہتے ہیں. اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ پلین ڈرائنگ کے کتنے فیسز بنتے ہیں. ہماری پہلی جو ہماری کنسیڈریشن ہے اس ٹاپک کے اندر وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی گراف کی پلین ڈرائنگ وین اے پلینر گراف وی آر کنسیڈرنگ اے پلین ڈرائنگ آف اے پلینر گراف, تو اس کے ہمارے پاس کتنے فیسز آتے ہیں. تو فیسز جیسے میں آپ کو ڈیفائن کیا ہے, اٹ از دا نمبر آف ریجنس ڈیوائڈیڈ ود دا پلین ڈرائنگ آف اے پلینر گراف. جس کی پہلے فارمل ڈیفینیشن دے دیں اور پھر ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ ہم اس کنسیپٹ کو زیادہ کلیریفائی کریں گے. A plane drawing of a planar graph divides the plane into regions including an unbounded region called faces. The unbounded region is called the infinite face. اب یہ نیچے دو میں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس جو ایک پلین ڈرائنگ آف اے پلینر گراف, اس کے ہم فیسز کو کاؤنٹ کرتے ہیں. F1 ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فیس ہے, اسی طرح F2 از اندر ٹرائنگولر فیس, F3 بھی ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فیس ہے, F4 از آلسو اے ٹرائنگولر فیس, F5 از اے ٹرائنگولر فیس. اور اس کے بعد اس گراف کے باہر کا جو ریجن ہے دیٹ از ان باؤنڈیڈ, اس ریجن کو بھی ہم ایک فیس ہی کنسیڈر کریں گے. تو اس کو ہم نیم کر دیتے ہیں F6. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس گراف ہیز 6 فیسز. اب جو دوسری ایگزامپل نیچے دی ہوئی ہے اس کو کنسیڈر کریں. اس میں ایک فیس آ گیا F1, اسی طریقے سے نمبر کرتے چلے جائیں. دوسرا فیس ہمارے پاس آ گیا F2. دس انوالوز 4 ایجز. ہمارے پاس پہلے فیس میں صرف 2 ایجز کے ساتھ ہمارے پاس ایک فیس بن رہا ہے, دوسرے فیس میں 4 ایجز انوالوڈ ہیں, تیسرا از اے ٹرائنگولر فیس, اور چوتھے میں بھی ہمارے پاس F4 میں بھی 4 ایجز انوالوڈ ہیں. پھر ہم نے انفینٹ فیس کو F5 لیبل کیا ہوا ہے, جو ہمارا ان باؤنڈیڈ فیس ہے اس کو ہم نے F5 لیبل کیا ہوا ہے. پھر F6 ہے ہمارے پاس, دین F7 اینڈ دین فائنلی F8. تو کلیئرلی ان دا سیکنڈ ایگزامپل دا پلین ڈرائنگ ہیز 8 فیسز. اچھا ایک چیز میں دوبارہ ریکال کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم گراف کو ڈرا کرتے ہیں تو لینتھ آف ایج کو امپورٹنس نہیں ہے کہ دو ورڈسز کو ہم کتنا کلوز رکھتے ہیں, یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ہم اپنی پلینگ ڈرائنگ کے حساب سے جتنی بھی وہ بہتر سے بہتر ہم ڈرائنگ بنا سکیں اس کے حساب سے کسی ایج کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ایج کو اسٹریٹ لائن کی شکل میں رکھیں. ہمیں اکثر پلین ڈرائنگ کے لیے ہمیں کروڈ ایجز کی ضرورت پڑے گی, تو ہم آرکس یا کوئی بھی کرو ہم یوز کر سکتے ہیں فار ڈرائنگ اوور ایجز. اچھا اب ہم ایک امپورٹنٹ ریزلٹ میں اسٹیٹ کروں گا, اس کا میں پروف نہیں دوں گا, پروف اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے لیکن میں زیادہ پروفس کے اوپر ہم نہیں کرنا چاہتے, زیادہ ایمفیسس نہیں دینا چاہتے. آپ اگر چاہیں تو اس کا پروف جو ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بک کے اندر. دیٹ از ناٹ ٹو کمپلیکیٹڈ. آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو فالو دیٹ پروف ایز ویل. یہ تھیورم جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے فیسز کو, کسی بھی پلین ڈرائنگ کے پلینر گراف کے فیسز کو, اور اس کے نمبر آف ورڈسز کو, اور اس کے نمبر آف ایجز کو. یہ ہماری تھیورم جو ہے یہ ان 3 نمبرز کو آپس میں ریلیٹ کرتی ہے. تو لیٹس سی دس ریزلٹ. لیٹ G be a connected planar simple graph with E edges and V vertices. Let F be the number of faces in a plane drawing of G. ہمارے پاس اس گراف میں نمبر آف ایجز جو ہیں وہ E ہے, نمبر آف ورڈسز V ہے,
اور اس گراف کی پلین ڈرائنگ میں نمبر آف فیسز از اکول ٹو ایف, دین وی ہیو دس اکویشن. دس اکویشن از آلویز ٹرو. نمبر آف فیسز از اکول ٹو نمبر آف ایجز مائنس نمبر آف ورٹیسز پلس 2. یہ ہمارے پاس اکویشن آتی ہے. اچھا, یہ ریزلٹ جو ہے یہ فیمس میتھمیٹیشین آئلر نے پروف کیا تھا, اور اسی حوالے سے اس کو آئلرز فارمولا کہتے ہیں. اب اس ریزلٹ کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کرتے ہیں. Suppose that a connected planar simple graph has 30 edges. If a plane drawing of this graph has 20 faces, how many vertices does this graph have? اب ہمیں given ہے کہ نمبر آف ایجز 30 کے برابر ہے, یعنی E is equal to 30. نمبر آف فیسز جو ہے یہ 20 کے برابر ہے, F 20 کے برابر ہے. اب یہ دونوں ویلیوز ہم آئلرز فارمولا میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, which is F equal to E minus V plus 2. تو ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی 20 equal to 30 minus V plus 2, اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم V کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. V is now equal to 30 minus 20 plus 2 which is 12. تو نمبر آف ورٹیسز ہمارے پاس آگے اس گراف کے equal to 12. اچھا, اب ہم اگلی بات جو کریں گے وہ اپنے پلین گراف کو کے ریجنز کو کلر کرنے کی بات ہم نے کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ ہم میپ کو جب ڈرا کیا جاتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ نیبرنگ کنٹریز شوڈ ہیو ڈفرنٹ کلرس. تو اب ہمارے پاس کچھ ڈرائنگز ہوں گی, پلین ڈرائنگس آف گرافس, اور ہم نے اس طریقے سے ان ڈرائنگس کو کلر کرنا ہوگا سو دیٹ نیبرنگ ریجنس یا نیبرنگ فیسز ہیو ڈفرنٹ کلرس. سو لیٹس سی کپل آف ایگزامپلس. اچھا, اس میں ہمارے پاس دو ایگزامپلز یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹاپ کے اوپر. یہ دو ہمارے پاس ڈفرنٹ گرافس ڈرا کیے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ کے اوپر, ٹاپ لیفٹ اور رائٹ کے اوپر. ہم لیفٹ ٹاپ کے اوپر جو گراف ہے اس کو پہلے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس فیسز ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی, یہ فیسز ہمارے پاس ہیں. اچھا, اب ان ریجنز کو کلر کرتے ہوئے ہماری کنسیڈریشن یہی ہے کہ نیبرنگ ریجنز شوڈ ہیو ڈفرنٹ کلرز. تو سب سے پہلے ہم اے کے لیے بلو کلر چوز کر لیتے ہیں. اب بی چونکہ اے کا نیبرنگ ریجن ہے, اس کے لیے ہمیں ایک ڈفرنٹ کلر چوز کرنا پڑے گا. سو وی چوز ریڈ کلر فار دا ریجن بی. اور پھر سی جو ہے یہ ان دونوں اے اور بی کا نیبر ہے, تو ہمیں ان دونوں میں سے ریڈ یا بلو کے علاوہ کوئی اور کلر ہمیں لینا ہوگا سی کے لیے. لیٹس ٹیک گرین فار سی. اب ریجن ڈی کو دیکھیں کہ ریجن ڈی جو ہے یہ اے کا بھی نیبر ہے, بی کا بھی ہے اور سی کا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین کلرز ہم آلریڈی چوز کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلر ہم چوز نہیں کر سکتے. ویل ہیو ٹو چوز اے ڈفرنٹ کلر. تو ڈی کو ہم پرپل کر دیتے ہیں. اب ای کو دیکھ لیں. ای کے نیبرنگ کلرز, نیبرنگ جو ریجنز ہیں دے آر اے اینڈ ڈی اینڈ ایف اینڈ جی. اے اور ڈی کو آلریڈی ہم کلر کر چکے ہیں بلو اینڈ پرپل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ای کے لیے ہم یا تو ریڈ کلر چوز کیا جا سکتا ہے یا پھر گرین کلر بھی چوز کیا جا سکتا ہے. ہم نمبر آف کلرز کو اکانومائز کرنا چاہتے ہیں, تو جہاں بھی ہم کسی پریویس کلر کو ہم یوز کر سکیں وی ول ٹرائی ٹو یوز دیٹ. تو ای کے لیے ہم ریڈ بھی یوز کر سکتے تھے اور گرین بھی یوز کر سکتے تھے. ہم ریڈ والی آپشن کو لیتے ہیں اور ای کو کلر کر دیتے ہیں ریڈ کے ساتھ. اب ایف کے لیے ایف کو پرپل نہیں ہونا چاہیے اور ایف کو ریڈ نہیں ہونا چاہیے. So F can be green or blue. تو لیٹس کلر اٹ بلو. اب فائنلی ہمارے پاس جی کے لیے جو چوائسیز ہیں دے آر اٹ شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ڈی ای اینڈ ایف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کو لازمی طور پہ ہمیں گرین کلر کرنا پڑے گا اف یو وانٹ ٹو ریسٹرکٹ اوور نمبر آف کلرس. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے صرف 4 کلرز کے ساتھ اس میپ کو ہم نے کلر کر دیا ہے ود دا گیون پراپرٹی. اب دوسری ایگزامپل بھی اسی طرح سمپل ہے. ہم اے کو دے دیتے ہیں ریڈ کلر, بی کو بلو دے دیتے ہیں اور سی کو گرین کلر دے دیتے ہیں. اب ڈی کے لیے وہی ریڈ کلر ہم دوبارہ بلو کلر دوبارہ ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بی اینڈ ڈی آر ناٹ نیبرنگ ریجنس. اور فائنلی ای کے لیے ہم پھر ریڈ کلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اے اینڈ ای آر ناٹ نیبرنگ ریجنس. تو اس طریقے سے یہ دوسری ایگزامپل میں ہم نے صرف 3 کلرز کے ساتھ
اپنے میپ کو کلر کر دیا ہے ود دا اسٹیٹڈ پراپرٹی. اچھا اب ہم نے اس ہماری جو پرابلم ہے میپ کلرنگ کی پرابلم, اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے گرافس کے ساتھ. ہماری جو گرافیکل ٹیکنیک کی مدد سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی میپ کو کس طریقے سے ہم کلر کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے میپس ہیں ان کو ہم نے ریلیٹ کریں گے گرافس کے ساتھ. تو اب ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک گراف ڈرا کرنا ہے فار اے میپ. تو اب انہی دو ایگزامپلس کو جن کو ابھی ہم نے کلر کیا تھا ان کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے کسی گراف کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی دیٹ. وہی ہمارے پاس دو میپس ہیں. پہلے میپ میں ہمارے پاس ریجنز ہیں اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی, اور دوسرے میپ ہیز اونلی 5 ریجنز اے بی سی ڈی اینڈ ای. طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ میپ کے جتنے ریجنز ہوں گے اس کے کورسپونڈنگ گراف میں ہم اتنے ہی ورٹسز لے لیں گے. دا فرسٹ میپ ہیز 7 regions, therefore the corresponding graph will also have 7 vertices. تو ان 7 vertices کا اب ہم نے میپ بنانا ہے. اچھا تو پہلے ہم 7 vertices A B C D E F and G ان کو پلاٹ کر لیتے ہیں. اب ان 7 vertices میں سے 2 vertices اس صورت میں adjacent ہوں گے if the corresponding regions are neighboring regions. تو اب اے کے لیے دیکھیں کہ اے کے نیبرنگ ریجنز کون کون سے ہیں. میپ میں جو اے ریجن ہے اس کے نیبرنگ ریجنز ہیں بی سی ڈی اینڈ ای. اب جو اس کا گراف بنایا جائے گا اس میں دیر ول بی این ایج بٹوین اے اینڈ بی, این ایج بٹوین اے اینڈ سی, این ایج بٹوین اے اینڈ ڈی اینڈ این ایج بٹوین اے اینڈ ای. اسی طریقے سے بی کے لیے دیکھ لیں کون کون سے ریجنز جو ہیں اس کے نیبرنگ ریجنز ہیں. تو اسی طرح آپ نوٹ کرتے ہیں کہ بی کے نیبرنگ ریجن جو ہیں وہ اے سی اینڈ ڈی ہیں. تو آپ بی اور اے کے درمیان ہم نے آلریڈی ایج بنا لیا ہوا ہے. بی اور سی کے درمیان ایک ایج ڈرا کرنا پڑے گا اور پھر بی اور ڈی کے درمیان ایج ڈرا کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے آپ پورے کے پورے گراف کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کلرنگ کی اسکیم وہی ہمارے پاس ہوگی. اب ہمارے پاس ریجنز کے کورسپونڈنگ ورڈسز آ گئے ہیں. اب ہم ورڈسز کو کلر کریں گے انسٹیڈ آف ریجنز. تو ہم نے 2 ورڈسز کو اس صورت میں ڈفرنٹ کلر دینا ہوگا اف دے آر ایڈجیسنٹ ٹو ایچ ادر. اس کا مطلب ہے کہ اے اینڈ بی سنس دے آر ایڈجیسنٹ ان دا گراف therefore they will have to have different colors. اسی طریقے سے اے اینڈ سی آر ایڈجیسنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور سی کا بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ کلر ہوگا. اور ٹرائنگل ہمارے پاس جو اے بی سی بن رہی ہے ان میں سے every pair of vertices in the triangle is adjacent. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we'll have to choose 3 different colors for the triangle. اچھا اب دوسری جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس میں 5 ریجنز ہیں. تو اس کے لیے گراف ڈرا کرتے ہوئے ہمیں صرف 5 ورٹسز پلاٹ کرنے ہیں اور پھر اسی رول کے مطابق ہم ان کے ایجز کو ڈرا کر لیں گے. ہم ایجز لیں گے بٹوین 2 ورٹسز when the corresponding regions are neighboring regions. اور پھر ہم نے ان کی کلرنگ اسکیم میں بھی وہی کرنی ہے کہ ہم ورٹسز کو بھی اب ہم کلر کریں گے. the vertices will have to be colored differently if they are adjacent to each other. جن کنسپٹس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے with the help of these examples, couple of examples, اب ان کو ہم فارملی ڈیفائن کر لیتے ہیں ان کنسپٹس کو. A coloring of a simple graph is the assignment of a color to each vertex of the graph so that no 2 adjacent vertices are assigned the same color. اچھا آپ نے نوٹ کیا تھا کہ جو 2 ہم نے ایگزامپلس لی ہیں ان میں سے پہلی ایگزامپل جو تھی we were able to color the map or the graph using only 4 colors. صرف 4 colors کی مدد سے ہم نے ان کو کلر کر لیا تھا with the required property. اور دوسرے میں ہمیں 3 کلرز کے ذریعے وہی کام ہم نے کر لیا تھا. اگر پہلے گراف کو اگر آپ لیس دین 4 کلرز کوشش کریں تو اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو کم از کم 4 کلرز ڈفرنٹ کلرز یوز کرنے پڑیں گے فار کلرنگ دیٹ پرٹیکولر میپ. اس سے کم میں سے کام نہیں چلے گا کیونکہ ہم اس پراپرٹی کو بھی آبزرو کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ 2 نیبرنگ کنٹریز ہیو ڈفرنٹ کلرز. تو پہلے گراف کے لیے 4 جو ہے ہمارے پاس منیمم نمبر آف کلرز ہے دیٹ وی ول ہیو ٹو یوز, اور دوسرے گراف کے لیے 3 از دا منیمم نمبر آف کلرز دیٹ وی ول ہیو ٹو یوز. اور اس کو ہم کہتے ہیں کرومیٹک نمبر اس گراف کا. تو پہلے گراف کا کرومیٹک نمبر جو ہے 4 ہے اور دوسرے گراف کا کرومیٹک نمبر جو ہے وہ 3 ہے. اس کی ڈیفینیشن بھی فارملی دیکھ لیں.
The chromatic number of a graph is the least number of colors for coloring of this graph. اچھا اب ہم نے کچھ ایگزامپلس کرنی ہے جن میں کہ ہم گرافس کو کلر کریں گے. ہم پلینر گرافس بھی لیں گے اور نان پلینر گراف بھی لیں گے جن کو ہم نے کلر کرنا ہوگا. تو ہم نوٹ کریں گے کہ پلینر گرافس کو کلر کرنے کے لیے وی نیڈ ریلیٹیولی فیور کلرس. ہم ایکچولی نوٹ کریں گے کہ 4 کلر ہی عام طور پہ کافی ہو جاتے ہیں. از آلویز انف ٹو کلر اے پلینر گراف. لیکن اگر کوئی گراف پلینر نہ ہو تو دین وی نیڈ مور کلرس. خاص طور پہ لیٹس سے اف یو ہیو اے کمپلیٹ گراف, تو کمپلیٹ گراف میں بیکاز ایوری پیئر آف ورسز از ایڈجیسنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ گراف کو کلر کرنا چاہتے ہیں Kn کو, دین یو ول نیڈ n کلرس. تو K4 کو اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں دین یو نیڈ K4 کا کرومیٹک نمبر جو ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو 4 اور K5 کا کرومیٹک نمبر جو ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو 5. تو اب ہم ایک دو ایگزامپلس کرتے ہیں جس میں ہم نے کلر دیکھنا ہوگا ڈفرنٹ گرافس کا کرومیٹک نمبر کیا ہے. What is the chromatic number of the graphs G and H shown below? یہ ہمارے 2 گرافس دیے گئے ہیں G and H اور ان کا ہم نے کرومیٹک نمبر معلوم کرنا ہے. پہلے ہم G کا کرومیٹک نمبر معلوم کرتے ہیں. تو کرومیٹک نمبر معلوم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم ABC لے لیتے ہیں. ABC is a triangle, جس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ہمیں ڈفرنٹ کلر دینے پڑیں گے. A کو ہم ریڈ دے لیتے ہیں, B کو بلو دے دیتے ہیں اور C کو ہم گرین کلر دے دیتے ہیں. اب ہم گریجولی موو کرتے ہیں. D کو ہمیں بلو اور گرین کے علاوہ کوئی کلر دینا پڑے گا, تو وی کین چوز ریڈ فار کلرنگ دا ورٹیکس D. اب E کے لیے we'll have to choose a color different from blue and red and we can choose the color green for coloring E. اب F کے لیے the color we will use will have to be different from green and red. یعنی F چونکہ C, D اور E کا ایڈجیسنٹ ہے تو ہمیں ایسا کلر چوز کرنا پڑے گا which is different from the colors of these 3 vertices. تو F کے لیے ہم بلو کلر چوز کر لیتے ہیں. اور فائنلی G کے لیے G is adjacent to E and F, تو اس کو ہم گرین کلر نہیں دے سکتے اور بلو نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوگا G will have to be colored red. تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا G گراف ہے اس کا کرومیٹک نمبر 3 کے برابر ہے. اچھا اب اسی طریقے سے H کو دیکھیں. H کو کلر کرتے ہوئے بھی ہمیں وہی پروسیس فالو کرنا ہے. ABC is a triangle, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A اور B اور C ان کے لیے ہمیں 3 ڈفرنٹ کلر چوز کرنے پڑیں گے. پھر D, E, F اسی طریقے سے آپ کلر کرتے چلے جائیں, وہی پیٹرن ہمارے پاس آئے گا. D کو ہم ریڈ کلر کریں گے, E کو گرین اور F کو بلو کریں گے. اب G کے لیے ہم نے G کو کلر کرنا ہے, تو پہلے تو ہم نے G کے لیے ہم نے ریڈ کلر چوز کر لیا تھا بیکاز G and A were not adjacent in the previous map, previous graph. پہلے previous graph میں G اور A adjacent نہیں تھے تو ہم نے G کے لیے ریڈ کلر چوز کر لیا تھا. Now in this graph G and A are adjacent. اس کا مطلب یہ ہے کہ G کے لیے ہم ریڈ بھی یوز نہیں کر سکتے. G کے لیے کلیئرلی گرین یوز نہیں کیا جا سکتا بیکاز G is adjacent to E which is colored green, and we cannot use blue because G is adjacent to F and F is colored blue. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کلر جو ہم یوز کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلر G کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی ویل ہیو چوز اے 4th کلر, لیٹس کلر اٹ پرپل. تو G کو ہم پرپل کلر کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ گراف G کا کرومیٹک نمبر جو ہے وہ 3 آیا تھا. وی ور ایبل ٹو کلر اٹ یوزنگ اونلی 3 کلرس. اور گراف H کا جو ہمارے پاس کرومیٹک نمبر آیا ہے دس از اکول ٹو 4 سنس we had to use 4 colors for coloring this graph. اچھا اب میں ایک تھیورم اسٹیٹ کروں گا which is one of the most famous if not the most famous theorem in mathematics. This theorem is called the 4 color theorem. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا ہمارے پاس 2 گرافس تھے, both of them were planar graphs. تو ایک گراف کو ہم نے 4 کلرز کی مدد سے ہم نے کلر کیا اور دوسرے کے لیے ہمیں صرف 3 کلرز یوز کرنے پڑے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر گراف میں زیادہ ورڈسز ہوں گے, زیادہ ایجز ہوں گے,
then we will have to use more and more colors. تو planar graphs کے لیے it has already been proved that 4 colors are all that are needed. آپ کسی بھی میپ کو کلر کر سکتے ہیں using only 4 colors. اچھا یہ ریزلٹ 1850 میں ایک کنجیکچر کے طور پہ پوز کیا گیا تھا اور بہت سے میتھمیٹیشینز نے ایفرٹ کی اس کو ثابت کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کسی بھی ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گیو این انالیٹیکل پروف, اور اگر اس کو آپ ڈس پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹر ایگزامپل لے لیں. تو کاؤنٹر ایگزامپل کو مل نہیں رہی تھی اور اس کا انالیٹیکل پروف بھی ان کے پاس نہیں آ رہا تھا, اور اس کا جو کنکلوسو پروف دینے کے لیے اٹ ٹک 127 years. میتھمیٹیشینز ور ایبل ٹو پروو دا ریزلٹ ان 1976 کنکلوسولی, جس میں کہ ہم نے ثابت کیا کہ اینی میپ کین بی کلرڈ یوزنگ ایٹ موسٹ 4 colors. اچھا یہ جو پروف تھا یہ اٹ انوالوڈ اے لاٹ آف کمپیوٹر ٹائم, اور ابھی میتھمیٹیشینز میں یہ کنٹروورسی موجود ہے کہ اس طرح کے پروف کو ہم ویلڈ پروف کے طور پہ ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, which involves so much computer time, and there's a possibility that computer may be leading us to a wrong result. اس میں کوئی ایرر اس طرح کی پروگرام کے اندر آ رہی ہے, ایسا بگ ہے اس کے اندر کہ we are going towards a wrong result. بہرحال ابھی تک تو اس ریزلٹ کو ہم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اس پروف کو ویلڈ پروف کیا جاتا ہے, because nobody has been able to find any error in the proof. اچھا اب ہم اس کو پروف اس کو اسٹیٹ کرتے ہیں فارملی, اینڈ دین وی ول ڈو 1 or 2 ایگزامپلس فار کلرنگ آف ایپلیکیشنز آف کلرنگ آف میپس. دا 4 color theorem, rather celebrated 4 color theorem. The chromatic number of a simple planar graph is no greater than 4. اچھا گراف کلرنگ کی اب ہم ایک سمپل ایپلیکیشن کرتے ہیں. اب یہ نوٹ کریں گے کہ اس کو بڑے یوزفل طریقے سے اپلائی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو الگوریدمز ڈیولپ کر رہے ہیں دے ہیو ایپلیکیشنز. Suppose that a chemist wishes to store 5 chemicals A, B, C, D, and E in various areas of a warehouse. Some of these chemicals react violently when in contact and so must be kept in separate areas. In the following table, an asterisk indicates those pairs of chemicals that must be separated. How many areas are needed? تو اب یہ دیکھیں کہ 5 کیمیکلز ہیں, کیمیکلز کو نام دیا گیا اے بی سی ڈی ای, اور ہمیں ایک ٹیبل پرووائڈ دیا گیا ہے. اب اے اور بی ہم نے ایک میٹرکس بنا لی ہے جس کے 5 روز اور 5 کالم ہے, اور اے اور بی کے کورسپونڈنگ ہمیں ایسٹرسک نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اینڈ بی مسٹ بی کیپٹ سیپریٹلی بیکاز دے ریئیکٹ ٹو ایچ ادر. ان کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا, اس طرح کے کیمیکلز ہیں. اچھا اس سچویشن کو ہم ایک گراف کے ذریعے پہلے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر کلرنگ کے ذریعے اس کا سولوشن ہم پرپوز کریں گے. We draw a graph whose vertices correspond to the 5 chemicals with 2 vertices adjacent whenever the corresponding chemicals are to be kept apart. تو ہمارے پاس جو 5 vertices ہیں وہ 5 chemicals کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, A, B, C, D and E. اب آپ ٹیبل کے ذریعے گراف بناتے چلے جائیں کہ A جو ہے it cannot be kept together with B, C and D. تو آپ edges بنا لیں from A to B, A to C and A to D. اسی طریقے سے B cannot be kept with A, C, D and E. تو B اور A کے درمیان ایک ایج ہونا چاہیے, B اور C کے درمیان ایک ایج ہونا چاہیے, and B there should be an edge between B and D, and finally we have to have an edge between B and E. تو اسی طریقے سے آپ اس گراف کو کمپلیٹ کر لیں. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اس گراف کو کلر کیا جا سکتا ہے with only 4 colors. وہ کلرز ہیں ریڈ, بلو, گرین اینڈ پرپل. ان 4 کلرز کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ اونلی 4 areas فار کیپنگ دا 5 chemicals. اچھا گراف کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ ٹائم ہمارے جو اگلے 2 لیکچرز ہیں دے ول بی آن ٹریز. The trees and graphs are related topics and I'm sure you will not find any difficulty in understanding the trees. اگر آپ نے گراف کے سارے کنسیپٹس کو کر لیا ہے تو ٹریز کے ٹاپکس جو ہیں they will be quite easy for you.
and I look forward to seeing you in our next lecture, and I'll say goodbye to you for now.